یہ جو آپ کے اگینسٹ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو جنگ ویج کی گئی ہے یہ کس قسم کی جنگ ہے. دیکھیے یہ ماڈرن وار ہے, یہ کوئی کنونشنل وار نہیں ہے کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ جو لینئر لائنز ہیں اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اس طرف ڈیفینس ہے اس طرف اوفینسو ہے, آپ نے وہ کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے. یہ بہت ہی ایک ماڈرن, جس کو آپ ہائبرڈ وار کہتے ہیں, ہائبرڈ وار سے بھی آگے انفارمیشن وار بھی اس کا حصہ ہے, کوگنیٹو وار بھی اس کا حصہ ہے. یہ پوری سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا گیا. تو جب آپ نے پوری سوسائٹی کو ٹارگٹ کیا ہے دشمن نے, تو ظاہر ہے اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو سوسائٹل اپروچ لینی پڑے گی, اور اس سوسائٹل اپروچ کے اندر بہت ساری چیزیں جن کا ذکر بھی ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی جو ایفرٹس ہیں, وہ اگین جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس میں جو باقی جس کا ذکر بھی کیا انہوں نے, وہ پوائنٹس کا باقی جو پوائنٹس تھے, ایک پوائنٹ پہ آپ کام کر رہے ہیں وچ از کائنیٹک, اور باقی جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, جس کا بھی وکیل صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہی, لوگوں کو اس طریقے سے وہ جو ان کی گریوینسز ہیں, جو لیگل گریوینسز ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہے, اور بھی بہت ساری چیزیں جو گورننس سے ریلیٹڈ, جو ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ, جو ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, وہ ساری کی ساری ہیں. پھر پارٹیسپیشن نہیں ہے. جب وہ جو سوسائٹی ٹارگٹ ہے تو ڈیفینیٹلی سوسائٹی کے ہر ایلیمنٹ کی پارٹیسپیشن سے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں گے. پھر دیکھیے یہ جو ہم اب جب آپ گورننس کی بات کرتے ہیں اور جو یونٹس کو مزید یونٹس بنانے کی بات کرتے ہیں, تو پہلے تو 171 جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ اگر ان کے اندر افیکٹو لوکل گورنمنٹس ہوں تو آپ کی گورننس کے کوئی 80% ایشوز تو وہیں پہ سالو ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد باقی چیزیں اوپر آتی ہیں, تو آئی تھنک وہ بھی ایک حل ہو سکتا ہے, اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. پھر بلوچستان کی اگر آپ دیکھیں اس میں تو کچی کینال ہے جو بڑے عرصے سے بن رہی ہے, آئی تھنک اٹ از آلموسٹ 20 ایئرز, اس کا تھوڑا سا پورشن رہ گیا ہے. اگر وہ کمپلیٹ ہو کے اور اس کو آپ اس کی جو کمانڈ ہے کنال کمانڈ وہ ایکٹیو ہو جائے, چارج ہو جائے, تو 4 ڈسٹرکٹس جو آپ کے بلوچستان کے ہیں, جس میں نصیر آباد ہے, جس میں جھل مکسی ہے, جس کے اندر ڈیرہ بگٹی ہے, جس میں بولان ہے, یہاں پہ ایگریکلچر جمپ سٹارٹ کر جائے گی اور دنیا کا بیسٹ فروٹ اور بیسٹ ڈرائی فروٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو اکانومی ایک طرح سے کریٹ ہو جائے گی. تو اس طرح کے بہت سارے میئرز ہیں جو آپ کو لینے پڑیں گے, کیونکہ دیکھیں اور لینے چاہیے. اب صاحب سردار اور ایلیٹ جو ہیں وہ بلوچستان کا مسئلہ, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس حوالے سے یہ نقطہ اٹھایا, بھی آپ نے بھی اس کا تذکرہ کیا, ذکر کیا آپ نے اس کا بھی. سردار اور ایلیٹ ان سے ہینڈل کرنے کے لیے, انہیں ٹیکل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان کیا اقدامات اٹھا رہی ہے, اور کس طریقے سے وہ جو ہیں یہاں پر مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے مقاصد کیا ہیں, وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ذرا. کیونکہ جتنے سردار اور نواب ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ بلوچستان میں امن نہیں ہو, ساری زندگی حکومتیں ان کی تابع ہوں, وہ اسمبلیوں میں بھی آتے ہیں, انہوں نے اپنا ایک جسے بولیں کہ اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے. اب صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ مڈل کلاس کو, عام بلوچستانی کو پڑھایا جائے, لکھایا جائے, شعور دیا جائے اور اسے اسمبلیوں میں لایا جائے. بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں مڈل کلاس لوگ شامل ہوں, اس میں ڈیزرونگ لوگ شامل ہوں, اس میں میرٹ پر لوگ آئیں, نہ کہ نواب کا بیٹا یا سردار کا بیٹا آئے. نوابوں سرداروں نے بلوچستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے, انہوں نے بلوچستان کو کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہونے دیا, انہوں نے بلوچستان کی عوام کو ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھا ہے. وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ بلوچستان کی عوام ان کی غلامی کرے. جب ان کا کوئی جو ہے آؤٹ آف ڈیمانڈ ان کی کوئی چیز پوری نہیں کی جاتی, کوئی لیگل ڈیمانڈ, کوئی انلیگل ڈیمانڈ ان کی نہیں پوری کی جاتی, تو وہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کرائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیکھیں اسمگلنگ کی ایک بڑی واضح مثال دی کہ ایران بارڈر سے جو ہے نا 20.5 ملین جو ہے ڈالر وہ روزانہ ڈیزل جو ہے اسمگل ہو کر آ رہا تھا. اور وہ جو ہے جب ان نوابوں اور سرداروں سے وہ ڈیزل کا روٹ بند کروایا گیا کہ ادھر سے اسمگلنگ ہو رہی ہے اور ان جو ڈیزل کی آڑ میں اسلحہ بھی آ رہا ہے, ہتھیار بھی آ رہا ہے, اور یہ جو ہے بلوچستان کے مستقبل کے لیے خطرہ ہے, تو انہی نوابوں اور سرداروں نے حکومت کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ ہم دہشت گردی کروائیں گے, ہم دہشت گردوں کا ساتھ دیں گے. اور ایک نہیں 10 ایسی مثالیں موجود ہیں کہ نواب و سرداروں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ جو نواب اور سردار ہیں یہ بلوچستان کی ترقی کے دشمن ہیں, انہوں نے بلوچستان کو کبھی ترقی یافتہ نہیں ہونے دیا, انہوں نے بلوچستان کے ایک عام بندے کو جو ہے ترقی سے روکا ہے. صحیح ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ شعور نہ آ جائے کہیں. اگر شعور آ گیا تو پھر ہم سے تو سوال ہوگا. حافظ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, مجھے یہ بتائے گا کہ گڈ گورننس کی جب بات کی جاتی ہے تو ایک اچھی گورننس کے راہ میں کون کون سی رکاوٹیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ اس وقت پاکستان میں موجود ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی بحران ہے, مہنگائی ہے, قرضہ ہے ہمارے اوپر, کمزور ادارے, احتساب اور انصاف کے نظام میں سست روی ہے. آپ کی نظر میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا یہ ہوں کہ پاکستان بنائے ہم ایک نظام کی طرف ہیں, انگریز کا نظام
جی اس ملک کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی نہیں ہے اور ڈیٹیریشن کی طرف ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ 5-4 چیزیں آپ کو بڑی ضروری ہیں کہ جس کی طرف جانا پڑے گا. نمبر 1 یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو کرنے کے لیے آپ کی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی جو ہے اس کو آپ کو اسرٹ کرنا پڑے گا. اور اس اسرٹ کے لیے جو امپورٹنٹ چیز آپ کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے آپ کے جو پروونسز ہیں ان کو آپ صحیح. ٹھیک ہے حافظ صاحب، آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرتے ہیں، غالباً آڈیو کا ایشو آ رہا ہے. بابر صاحب اگر آپ نے میرا کوشچن سنا تو آپ بتائے گا، چونکہ بلوچستان کی گورننس کی بھی بات ہوئی، اگر پنجاب کی گورننس کی بات ہوئی، اگر سندھ کی گورننس کی بات ہوئی، اگر KPK کی گورننس کی بات ہوئی، تو بلوچستان کی گورننس میں کون کون سی رکاوٹیں آپ کو لگتا ہے کہ حائل ہیں اور یہ ختم ہونی چاہیے، ان لوپ ہولز پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. 44% جو ہے لینڈ وائز یا جیوگرافکلی جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنتا ہے. بالکل نئے انتظامی یونٹ جو ہوں گے اس کے آنے سے، ان کے بننے سے میں سمجھتا ہوں گورننس بہتر ہوگی. اب بلوچستان میں جو ہے جیسے ابھی ہم نے کوشش، ہماری حکومت نے یہ کوشش شروع کی ہے. اس سے پہلے جب ہم نے حکومت سنبھالی تھی تو بلوچستان کے ٹوٹل 7 ڈویژن تھے. اب ہم نے گزشتہ 2 سال میں، 2.5 سال میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی قیادت میں 7 ڈویژن سے ہم 11 ڈویژنز میں گئے ہیں. 33 ڈسٹرکٹ سے ہم 41 ڈسٹرکٹ میں گئے ہیں. اور یہ ماڈل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے، عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں. ایریا وائز بلوچستان بہت بڑا ہے. پہلے اگر کوئی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کلات میں تھا تو خزدار کی بندے کو کلات آنے کے لیے 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے اور واپس جانے میں بھی 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے. لیکن جب ہم نے اس کا ایک نیا ہم نے جو ہے نا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا، جس کا ہم نے ہیڈ کوارٹر خزدار میں ہی رکھا، تو عوام کو اب جو ہے کافی ریلیف مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گورننس کی بہتری کے لیے نئے انتظامی یونٹ جو ہے وہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور بلوچستان جیسے صوبے میں جہاں پر اس ٹائم شورش ہے، جہاں پر دشمن لوگوں کو جو ہے ایک ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے اور ایک احساس محرومی کا بیانیہ بناتا ہے، یہاں پر لوگوں کو جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو آپ کے حقوق نہیں مل رہے. بلوچستان جیسے صوبے میں تو انتظامی یونٹ بہت ضروری ہیں. بلوچستان میں انتظامی یونٹس بنائے جانے چاہیے. اس سے پاکستان کی عوام کو، بلوچستان کی عوام کو براہ راست فائدہ ہوگا. اور بابر صاحب بلوچستان کی عوام کی بھی یہی خواہش رکھتی ہوگی بابر صاحب؟ جی بالکل، بلوچستان کی عوام کی یہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں اور ہمیں جو ہے ہمارے مسائل ہمارے گھر کی دہلیز پر حل کیے جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں رقبہ بہت زیادہ ہے. اگر ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جانا ہے ہمیں 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. بلوچستان کی عوام اس خواہش کا اظہار کر چکی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے جب یہ انیشیٹو لیا، ہم نے زیادہ ڈویژن بنانا شروع کیے، تو آپ یقین کریں گے کہ بلوچستان کی عوام نے باقاعدہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا شکریہ ادا کیا اور ان کے اس فیصلے کو سراہا. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ماڈل امپلیمنٹ ہونا چاہیے بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں. زیادہ سے زیادہ انتظامی یونٹ بننے چاہیے تاکہ آبادی کی بنیاد پر، رقبے کی بنیاد پر عوام کو ان کے حقوق آسانی سے میسر ہوں. ٹھیک ہے بابر صاحب، یہ بھی فرمائے گا، حافظ احسان صاحب بھی ہمیں دوبارہ سے جوائن کر چکے ہیں. حافظ صاحب آپ بات کر رہے تھے، جو میں کہہ رہی تھی کہ کون کون سے لوپ ہولز آپ کی نظر میں ہیں. اگر ہم قانونی معاملات سے متعلق یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے یا کیا ہونا چاہیے کہ ایک اچھی گورننس کا سیٹ اپ ہر ایک صوبے میں ہو؟ دیکھیں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو جو اپنا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا اور آپ کو وائبل فنکشنل گورننس کی طرف آنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اپنی جوڈیشری کا، جسٹس کا اور آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم اور اس کے بعد آپ کا سول جسٹس سسٹم ہے، اس کو آپ کو امپروو کرنا پڑے گا، نیا سسٹم بنانا پڑے گا چونکہ یہ کالونیل آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم ہے. تیسرا اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کی سپینڈنگ ہے یا آپ کا سوشل سروسز سیکٹر ہے یا آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے، اس کو آپ لوکل گورننس کے ذریعے لے کے آئیں. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں یہ 3 فیکٹرز اکٹھے چلتے ہیں کہ آپ نے ایڈمنسٹریٹولی اپنی اتھارٹی کو سرچ کیا، نمبر 2 آپ نے اپنی گورننس کو جس میں آپ کا جسٹس سسٹم، پولیس ہے یا دوسرے ادارے ہیں ان کو بہتر کیا، اور تیسرا آپ نے سوشل جسٹس کی ڈلیوری جب آپ نے کی، آپ نے ایجوکیشن دی، آپ نے ہیلتھ دی، آپ نے سوشل سروسز دی، اور اس سارے میکانزم کو آپ نے ایک اسٹرانگ ایکسٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور اوور سائٹ کے اندر کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کے نظام کے اندر ٹوٹل جو ہیں وہ آؤٹ آف دا پکچر ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ دیکھے گا کہ اگر آپ چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر طاقت کا نظام ہے، پاکستان کے اندر امیر کے لیے ایک نظام ہے، غریب کے لیے ایک نظام ہے. پاکستان کے اندر جو غریب آدمی جو ہے وہ اگر پولیس اسٹیشن جائے تو اس کی FIR نہیں رجسٹرڈ ہوتی، عدالت کے اندر جائے 15 سے 20 سال اپنے کیس کے لیے اسے لڑنا پڑے، اس کی ایک نسل ضائع ہو جاتی ہے.
उसके बाद ये है कि अगर वो अपने बच्चे को पढ़ाना, अब किसी मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर जो लॉन्गेस्ट या सबसे बड़ा ड्रॉप चिल्ड्रन का आउट ऑफ स्कूल है वो पाकिस्तान का, तकरीबन 2.5 जो है, तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो आपके स्कूल से बाहर हैं। फिर उसके बाद आपका क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आप देख लें कि उसका क्या है। ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं प्रोविंसेस के अंदर जो है, इनका काम ये है कि इसको सिर्फ मैनेज करती है और नीचे ट्रिकल डाउन करती, जो आपका आर्टिकल 140A है। अब वो सारे काम जो म्यूनिसिपैलिटी के हैं वो आपके चीफ मिनिस्टर्स कर रहे हैं, वो सारे काम जो आपके मेयर को करने चाहिए वो सारे काम चीफ मिनिस्टर कर रहा है। और इतने बड़े प्रोविंसेस के अंदर हो के आप देखें KPK कितना बड़ा हो गया। KPK की आबादी तकरीबन 3 से 4 मिलियन थी जब पाकिस्तान बना था। इसी तरह पंजाब की आबादी 20 से 22 मिलियन थी, बलूचिस्तान की 2 मिलियन थी। इतनी लोएस्ट आबादी को अब आप कहाँ वो आबादी पहुंच गई, आपका पॉपुलेशन कहाँ पहुंच आबादी कहाँ पहुंच गई है, और जो मसाइल हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इंतजामी यूनिट जो है वो उसकी अहमियत अफादियत के हवाले से आप बात करें। आबिद लतीफ़ साहब, यही नुक्ता लेकर आपकी जाने बढ़ते हैं, और आपकी इस हवाले से क्या राय है? और नए इंतजामी यूनिट्स बनाना और सूबे जो बनाए जाते हैं उसे आवाम के लिए कितना ज़रूरी है, ये वक्त की कितनी ज़रूरत है? और इसमें ज़ाहिर है कुछ मसाइल, कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, लेकिन हमें अब इस जानिब बढ़ना है, तो उसके लिए हमें क्या कुछ करना होगा? जी देखिए, ये जैसे अभी हमारे जो लर्नर लॉयल साहब हैं ये कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जी देखें, एक्चुअली ये जो आपके अगेंस्ट, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो जंग वेज की गई है ये किस किस्म की जंग है। देखिए, ये मॉडर्न वॉर है, ये कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं है कि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वो जो लीनियर लाइन्स हैं उसके साथ लड़ रहे हैं, इस तरफ डिफेंस है उस तरफ ऑफेंसिव है, आपने वो काउंटर अटैक करना है। ये बहुत ही एक मॉडर्न, जिसको आप हाइब्रिड वॉर कहते हैं, हाइब्रिड वॉर से भी आगे इंफॉर्मेशन वॉर भी इसका हिस्सा है, कॉग्निटिव वॉर भी इसका हिस्सा है। ये पूरी सोसाइटी को टारगेट किया गया है। तो जब आपने पूरी सोसाइटी को टारगेट किया है दुश्मन ने, तो जाहिर है उसका जवाब देने के लिए आपको सोसाइटल अप्रोच लेनी पड़ेगी, और उस सोसाइटल अप्रोच के अंदर बहुत सारी चीजें जिनका जिक्र भी हुआ है, मैं समझता हूँ वो बहुत जरूरी है। देखें, अब ये आपकी जो काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी जो एफर्ट्स हैं, वो अगेन जो नेशनल एक्शन प्लान था जिसमें जो बाकी जिसका जिक्र भी किया उन्होंने, वो पॉइंट्स का बाकी जो पॉइंट्स थे, एक पॉइंट पे आप काम कर रहे हैं विच इज काइनेटिक, और बाकी जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, जिसका अभी वकील साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं वो काम नहीं कर रही, लोगों को उस तरीके से वो जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं, जो लीगल ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस नहीं हो रहे। और भी बहुत सारी चीजें जो गवर्नेंस से रिलेटेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी हैं। फिर पार्टिसिपेशन नहीं है। जब वो जो सोसाइटी टारगेट है तो डेफिनेटली सोसाइटी के हर एलिमेंट की पार्टिसिपेशन से आप इसको काउंटर कर सकेंगे। फिर देखिए, ये जो हम अब जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं और जो यूनिट्स को मजीद यूनिट्स बनाने की बात करते हैं, तो पहले तो 171 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अगर उनके अंदर इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट्स हों तो आपकी गवर्नेंस के कोई 80% इश्यूज तो वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। फिर उसके बाद बाकी चीजें ऊपर आती हैं, तो आई थिंक वो भी एक हल हो सकता है, उसको भी देखा जा सकता है। फिर बलूचिस्तान की अगर आप देखें, उसमें तो कच्ची कैनाल है जो बड़े अरसे से बन रही है, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 20 years, उसका थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। अगर वो कंप्लीट होके और उसको आप उसकी जो कमांड है, कैनाल कमांड, वो एक्टिव हो जाए, चार्ज हो जाए, तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो आपके बलूचिस्तान के हैं, जिसमें नसीराबाद है, जिसमें झलमक्सी है, जिसके अंदर डेरा बुख्ती है, जिसमें बोलान है, यहाँ पे एग्रीकल्चर जंप स्टार्ट कर जाएगी और दुनिया का बेस्ट फ्रूट और बेस्ट ड्राई फ्रूट पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इकोनॉमी एक तरह से क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हैं जी जो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखें और लेने चाहिए।